समझना इतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोगों ने समझ लिया, बहुत आसान। इस्लाम दो चीजों का मजमुआ है, एक है अकीदा और एक है अमल। अकीदा और अमल दोनों के मजमुए का नाम इस्लाम है। ये दोनों मिलेंगे तो इस्लाम कहलाएगा, और दोनों में तालमेल नहीं तो वो इस्लाम नहीं। इसको आप आसान ज़बान में समझना चाहें तो ये भी समझ कह सकते हैं कि अकीदा ऐसे है कि जैसे रूह है। उनको बोला अकीदे की हैसियत रूह की हैसियत है, और अमल की हैसियत जिस्म की हैसियत है। अगर जिस्म में रूह है तो उसमें ताजगी होगी, नमू होगा, बढ़ोतरी होगी, और जिस्म में हयात पाई जाएगी, जिंदगी पाई जाएगी। अगर रूह निकल जाए, सिर्फ जिस्म रहे, तो उस जिस्म को आप जिस्म नहीं कहेंगे, ढांचा कहेंगे, लाश कहेंगे, लाशय कहेंगे, यानी कुछ नहीं। रोड पर आदमी पड़ा हुआ हो, रूह निकल जाए, आप ये नहीं कहते ये आदमी है, कहते आदमी की लाश पड़ी हुई है, आदमी का ढांचा पड़ा हुआ। आदमी तो वो जब बनता कि उसके अंदर रूह भी हो। रूह निकल चुकी है तो उस ढांचे की अब कोई कदर कीमत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। उसे तो घर वाले भी जितना जल्दी मुमकिन होता है वो ले जाके ज़ेरे ज़मीन दफन करने की कोशिश करते हैं। तो अकीदे की हैसियत ऐसे है कि जैसे रूह, और अमल की हैसियत ऐसे है कि जैसे कि जिस्म। ये रूह बगैर जिस्म के भी नहीं समझ में आती। रूह को न आप छू सकते हैं, न आप पकड़ सकते हैं, न आप देख सकते हैं, न आप चख सकते हैं। हाँ, समझ सकते हैं, समझ में तो आती है रूह, लेकिन पकड़ में तो नहीं आती। और जिस्म पकड़ में भी आता है, छूने में आता है, देखने में भी आता है, चखने में भी आता है, सारी चीजें। रूह बगैर जिस्म के समझ में नहीं है। ये तालमेल रूह और जिस्म का अगर आपके समझ में आ गया, अब ये हकीकत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि अकीदे की हैसियत रूह की बनती है और अमल की हैसियत जिस्म की बनती है। रूह और जिस्म के अंदर तालमेल और रब्त बाकी रखने के लिए ये पूरी शरीयत वजूद में आई है। अब हो क्या रहा है, हम लोग जिस जमाने में गुजर रहे हैं, जिस जमाने से गुजर रहे हैं, अल्लाह के नबी ने खबर दी थी बहुत पहले कि देखो आखिर जमाने में ऐसा होगा, इतने फितने आएंगे, इतने फितने आएंगे कि ला तुअद्दु वला तुहसा, शुमार नहीं किया जा सकता। कैफियत बताई अल्लाह के नबी ने
کہ اس روح کو زخمی کرنے کے لیے یا جسم کو زخمی کرنے کے لیے، یعنی عقیدے کو زخمی کرنے کے لیے اور عمل کو زخمی کرنے کے لیے فتنے ایسے آئیں گے کہ جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے۔ بچنا مشکل ہو جاتا ہے جب بارش ہوتی ہے، ایسے فتنے آئیں گے۔ میرے دوستوں، ایک وقت وہ تھا ابھی قریب میں کہ فتنوں کو فتنہ کہنا آسان تھا، لیکن اب تو ہم لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں، حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ فتنوں کو فتنہ کہنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ اب حالات ایسے رخ پہ جا رہے ہیں کہ فتنوں کو فتنہ کہنا مشکل ہو رہا ہے۔ فتنوں کا کیا مطلب ہے؟ فتنوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ فتنے جو آئیں گے تو کہیں روح کو متاثر کریں گے، کہیں جسم کو متاثر کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے بہت پہلے اس کی خبر دے دی تھی کہ ان فتنوں سے اپنے روح کو بچانا اور اپنے جسم کو بچانا، یہ دونوں سے بچانا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور کیسے بچو گے؟ اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس کے لیے دو چیزیں میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 قرآن، اور دوسرے نمبر پر اپنی سنت، کہ قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث، یہ دو چیزیں اگر تم پکڑے رہو گے، مضبوطی سے تھامے رہو گے، تو یاد رکھو دنیا کا کوئی فتنہ نہ تمہارے روح کو متاثر کر سکتا ہے، یعنی نہ تمہارے عقیدے کو متاثر کر سکتا ہے، اور نہ تمہارے جسم کو داغدار کر سکتا ہے، یعنی نہ تمہارے اعمال کو متاثر کر سکتا ہے۔ جسم اور روح یعنی عقیدہ اور عمل دونوں کے حفاظت کی گارنٹی اور ضمانت قرآن اور حدیث میں ہے، قرآن اور سنت میں ہے۔ دونوں چیزیں چھوٹی تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارے عقیدے کو محفوظ نہیں رکھ سکتی ہے، تمہارے جسم کو داغدار ہونے سے نہیں بچا سکتی ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ہیں تو دنیا کا کوئی فتنہ نہ تمہارے عقیدے کو متاثر کر سکتا ہے اور نہ تمہارے اعمال کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ مختصر سی تمہید جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کے پیش کرنے کا ایک منشا ہے، ایک مقصد ہے جو اب آگے میں ذکر کروں گا۔ آپ نے ایک دفعہ پھر سن لیجئے، اگر سمجھ لیا تو اب یاد کر لیجئے اچھی طرح سے، اسی کے سمجھنے پر اگلی بات موقوف ہے۔ عقیدے کی حیثیت ایسے ہے جیسے روح، اور عمل کی حیثیت ایسے ہے جیسے جسم۔ دونوں چیزیں اگر ملتی ہیں، دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں، دونوں ایک ساتھ رہتی ہیں، دونوں کا تال میل رہتا ہے، تو اب ہے اسلام، جس پر نجات موقوف اور دنیا کی کامیابی موقوف ہے۔ میرے بھائیوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان فتنے جو آ رہے ہیں وہ اعمال کو بھی متاثر کرنے والے آ رہے ہیں اور روح کو بھی متاثر کرنے والے آ رہے ہیں، جسم کو بھی متاثر کرنے والے آ رہے ہیں اور روح کو بھی متاثر کرنے والے آ رہے ہیں۔ عقیدہ اور عمل دونوں کے تعلق سے فتنے آ رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں چونکہ یہ آپ کا جو اجلاس عام ہے یہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے تحت ہے، تو اس میں جو ہم گفتگو کریں گے وہ اعمال کے تعلق سے نہیں بلکہ عقیدے کے تعلق سے، کہ عقائد کے تعلق سے جو فتنے آ رہے ہیں اور ہماری روح کو داغدار
کر رہے ہیں ان میں کون کون سے فتنے ہیں اور ان کی خطرناکی اور ان کی زہرناکی کتنی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب دن کو سمجھانا ہوتا ہے تو رات دکھا دیا جائے، تو رات دیکھا ہوا آدمی خود سمجھ لے گا کہ دن کسے کہتے ہیں۔ رات کو سمجھانا ہوتا ہے تو دن دکھا دیا جائے، دن دیکھا ہوا آدمی ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا رات کسے کہتے ہیں۔ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، کبھی سمجھانے کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف طریقے ہیں کہ دن کی حقیقت کو بتایا جائے کہ دن کسے کہتے ہیں۔ جب دن کی حقیقت کو سمجھے گا وہ چیز نہیں پائے گا تو رات ہوگی۔ رات کی حقیقت کو سمجھایا جائے، جب رات کی حقیقت کو سمجھے گا اور وہ چیز نہیں پائے گا تو دن ہوگا۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ اس وقت میں آپ کو کوشش یہ کروں گا کہ دونوں طریقے سے سمجھاؤں، دونوں طریقے پیش کروں میں کہ ہمارے ایمان کو متاثر کرنے والے جو فتنے ہیں ان فتنوں کی حقیقت کیا ہے، آپ ان فتنوں کی زہرناکی، ان فتنوں کی خطرناکی، ان کا زہریلا مواد، ان کا ٹیڑھاپن، ان کی کجی جب آپ محسوس کریں گے تو خود بخود معلوم ہوگا یہ فتنہ ہے، یہ اسلام اور ایمان نہیں ہو سکتا۔ اور ایک شکل یہ بھی ہوگی کہ ہم آپ کو ایمان کی حقیقت بتا دیں، اسلام کی حقیقت بتا دیں۔ اسلام کی حقیقت کو جب آپ سمجھیں گے تو اسلام کی حقیقت جہاں جہاں بھی مفقود ہوگی وہ اسلام نہیں ہوگا، وہ فتنہ ہوگا۔ یہ خدا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے سمجھنے اور سمجھانے کے ہیں۔ آج ہم اس نشست میں آپ کے سامنے موضوع بحث بنانا چاہتے ہیں دو فتنوں کو جو عقیدے کے تعلق سے جو ہماری روح کو متاثر کر رہے ہیں، جو ہماری روح کو زخمی کر رہے ہیں۔ وہ دو فتنے ہیں، ایک فتنہ ہے مہدویت کا فتنہ اور دوسرا فتنہ ہے مسیحیت کا فتنہ۔ مہدویت اور مسیحیت ہمارے درمیان اس وقت میں انتہائی عروج پر جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! جن مسلمانوں کو ایمان اور اسلام کی حلاوت بتاؤ اور وہ قرآن و سنت پر عمل کرنا اور مسجدوں کی طرف آنا، خیر کی طرف آنا، اچھائی کی طرف آنا ان کے لیے مہا مشکل ہو رہا ہے۔ فتنوں کا دور ایسا ہو چکا ہے کہ ایمان بیچنا ان کے لیے آسان ہوا جا رہا ہے۔ یقیناً کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ مہدویت کا فتنہ کیا ہے؟ آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کو کامل و مکمل پیش کر دیا، آپ کے اوپر اسلام مکمل ہو گیا اور اعلان کر دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اب اسلام مکمل، دین مکمل۔ اب تو اگر تمہیں نجات اور فلاح چاہیے، اللہ کی رضامندی چاہیے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس اعلان کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ آگے زمانے میں کبھی ایسا ہوتا ہے اور ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب عمارت آج مکمل ہو گئی ہے، اس کی تکمیل کر دی گئی ہے، تو مسلمانوں اب بے خبر نہیں بیٹھنا،
اب غفلت سے وقت نہ گزارنا. جب تک عمارت مکمل نہیں ہوتی ہے تو باؤنڈری بھی نہیں ہوتی ہے, دروازے بھی لگے ہوئے نہیں ہوتے ہیں, کھڑکیاں بھی نہیں ہوتی ہیں, عمارت اپنے تعمیری مراحل کو پورا کر رہی ہوتی ہے, کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے, سب کھلا ہوا ہوتا ہے. لیکن عمارت مکمل ہوتے ہی پہلی فکر ہوتی ہے کہ بھائی باؤنڈری چلاؤ اس میں, کہیں ایسا نہ ہو کوئی خطرناک جانور اس میں رہنے والوں کو نقصان پہنچا دے. اب دوسری فکر ہو جاتی ہے کہ عمارت مکمل ہو چکی ہے, دروازوں میں تالے لگا کے رکھو, کہیں ایسا نہ ہو کہ چور حملہ آور ہو جائے, نقصان پہنچا دے. اب صاحب کھڑکیاں بھی بند رکھی جاتی ہیں, دروازے بھی بند رکھے جاتے ہیں, باؤنڈری وال کو بھی محفوظ کیا جاتا ہے, اتنی فکر ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی نے اسی وقت خبر دی کہ دیکھو بچا کے رکھنا, غفلت میں نہ رہنا, اتنے فتنے آئیں گے. اللہ کے نبی نے بتایا سلاسون کذابون دجالون, ایک دو نہیں, 10-20 نہیں, 30 آئیں گے, بے شمار آئیں گے فتنے. وہ کیا کریں گے؟ ان کا کام ایک ہوگا, وہ یہ ہوگا کہ تمہاری روح کو زخمی کریں گے, تراش خراش پیدا کریں گے, تمہارے جسم کو زخمی کریں گے, تراش خراش پیدا کریں گے. وہ دعویٰ کریں گے کہ روح اور جسم یعنی ایمان اور عقیدے کے تعلق سے کچھ پیغام و ہدایات میں بھی لایا ہوں. اللہ کے نبی نے بتایا جو کچھ لانا تھا میں لے کے آ چکا ہوں, اب کوئی اور آنے والا نہیں ہے. اس دھوکے میں نہ رہنا. جتنے اس طرح کے آئیں گے سب کذاب ہوں گے, دجال ہوں گے, جھوٹے ہوں گے. میں آ گیا لے کر, تمہاری روح کو جو غذا چاہیے وہ میں لے کر آ گیا, تمہارے جسم کی حفاظت کے جو سامان چاہیے وہ میں لے کر آ گیا. اب تم کہاں جا رہے ہو, کدھر بھٹکے جا رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے اس امت کو خبر دی, اطمینان دلایا کہ مسلمانوں, ایمان والو, دیکھو میں تمہیں ایسے راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ بھٹکنے کا, گمراہ ہونے کا کوئی سوال بھی پیدا نہیں ہوتا, تصور نہیں ہوتا, سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیف تہلک امتون, یہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے, یعنی ہو ہی نہیں سکتی ہے, یہ امت ہلاک نہیں ہو سکتی ہے کبھی بھی. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انا اولھا, اس کی تعلیم و تربیت کے لیے, اس کی دیکھ ریکھ کے لیے, صحیح راستے پہ چلانے کے لیے, عقیدہ اور عمل میں پختگی پیدا کرنے کے لیے اس کے شروع میں ہوں, اور پھر جب ضرورت پڑے گی تو المہدی وسطھا, کہ درمیان میں ایک شخص آئیں گے جو ان کا لقب مہدی ہوگا. وہ آئیں گے جب اس امت کے عقیدے میں, جب اس امت کے عمل میں تراش خراش اس حد کو پہنچ جائے گا کہ ان کا بچنا مشکل ہوگا, تو ایسے وقت میں رہنمائی اور ہدایت کے لیے ایک شخص آئیں گے, اس دور میں بھی وہ ہدایت یافتہ ہوں گے اور اس امت کو صحیح راستے پہ چلائیں گے. یہ ہلاک کیسے ہو سکتی ہے امت؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مزید ضرورت پڑے گی تو والمسیح آخرھا, کہ جب ضرورت پڑے گی اس امت کو تو اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم آئیں گے. اب جس کشتی کے خیونہار ایسے 3 ماہر آدمی ہوں اور ایسے 3 خدا کی طرف سے مدد یافتہ ہوں, وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے, کیسے تباہی ہو سکتی, اس کو چھو سکتی ہے؟ نہیں ممکن ہے کہ یہ امت ہلاک ہو, کبھی ایسا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائے ہیں کہ وہ نبی ہیں اور آخری نبی ہیں. آخری نبی کا کیا مطلب؟ یعنی آپ ایسے نبی ہیں کہ آپ کے بعد اب کوئی اور شخص نبی بنا کے دنیا میں پیدا نہیں کیا جائے گا. مہدی کون ہے؟
مہدی کون ہے اور یہ عیسیٰ ابن مریم کون ہے، ان دونوں چیزوں کو سمجھنا ہے اس نشست میں۔ میرے بھائی، مہدی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی حفاظت کے لیے، اس امت کی ہدایت کے لیے ایسے دور ضلالت میں، گمراہی کے ایسے وقت میں کہ جب ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا، اس وقت میں ایک ایسے شخص کی رہنمائی کی ہے اور نشاندہی کی ہے۔ ان کے نام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یواتی اسمہ اسمی، ان کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ ہمارے نبی کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی نام نامی آئے تو درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اور ہمارے والد کے، ہمارے نبی کے والد محترم کا کیا نام تھا؟ عبداللہ، محمد بن عبداللہ۔ اللہ کے نبی نے نشاندہی کی ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اچھا صاحب، نام کا پتہ چل گیا، والد کے نام کا پتہ چل گیا، وہ آ کر کیا کریں گے؟ ان کے کارنامے کیا ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے ان کی بے شمار صفات بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم صفت یہ ہے کہ زمین کو زمین کو بھر دیں گے، کس سے؟ عدل سے اور انصاف سے، کما ملیت ظلمن و جورا۔ یہ زمین انصاف سے خالی ہو چکی ہوگی، اس زمین پر ظلم کی انتہا ہو رہی ہوگی، انصاف کا اب نام و نمود نہیں رہ جائے گا، اب تو ظلم ہی ظلم ہوگا، ہر اعتبار سے ظلم ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہوگا کہ ظلم سے دنیا بھر چکی ہوگی، وہ آ کر کے اب انصاف سے پوری دنیا کو بھر دیں گے، وہ آ کے انصاف سے پوری دنیا کو بھر دیں گے۔ اپنی قوت قدسیہ، اللہ کی طرف سے تائید، شریعت کے اندر جو جذب ہے، جو کشش ہے، جو ہدایات ہے، اسلام کی جو روشنی ہے، اس کی روشنی میں پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ ان کے کارناموں میں سے ایک بڑا کارنامہ ہوگا۔ ان کے آنے کی، ان کے ظاہر ہونے کی کیا نوعیت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، اس کو بھی بتایا گیا۔ کہاں پیدا ہوں گے اس کو بھی بتایا گیا، لوگ کیسے ان کے ساتھ جڑیں گے اس کو بھی بتایا گیا۔ وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ منورہ میں ہوں گے، ہندوستان میں پیدا نہیں ہوں گے۔ پھر مدینہ میں ان کی تربیت ہوگی، پرورش ہوگی، وہ بڑے ہوں گے اور ظلم کا دورہ ہو چکا ہوگا۔ لوگ ڈھونڈیں گے کہ اس ظلم کے زمانے میں، ظلم سے بھری ہوئی اس دنیا میں ہدایت یافتہ کون ہے کہ جس کو پکڑ لیا جائے تو ہم ہدایت پر چل سکیں۔ قرآن کی، صحیح سنت کی نشاندہی، رہنمائی کرنے والا کون ہوگا؟ کون ہے اس زمانے میں؟ ان کے کارناموں کی وجہ سے، ان کے کارناموں کی وجہ سے لوگ پہچانیں گے کہ یہ شخص ہے اس زمانے میں لگتا ہے ہدایت یافتہ ہے۔ ہاربن الی مکہ، وہ پہچانے جائیں گے مدینے کے اندر، لیکن وہ بھاگ کے آئیں گے مکہ مکرمہ میں، یہاں بھی لوگ انہیں پہچان لیں گے۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ دیکھو کہ بین الرکن والمقام، لوگ وہاں انہیں پہچانیں گے اور مجبور کریں گے، وہاں ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور ان سے کہیں گے اس ظلم کے خلاف آپ آواز اٹھائیے، آپ کے ساتھ ہم ہیں۔ مہدی کی ایک صفت نام بتانے کے ساتھ مہدی ہونا ایک صفت ہے، لقب ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی نے ان کی ایک نہیں، دو نہیں،
3 نہیں 5-7 صفات بیان کی ہیں. ایک جگہ ان کے بارے میں آتا رجل صالح، نیک آدمی ہوں گے. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے اپنے چچا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ چچا آپ کو معلوم نہیں ہے یہ اسلام اس کا آغاز میرے ذریعے سے ہوا اور اس کا جو اختتام ہوگا اخیر ہوگا تو اس وقت میں میری ہی اولاد میں سے آپ کی اولاد میں سے ایک شخص ہوگا جس کے ہاتھ پر اس کا اختتام ہوگا. تو وہاں لفظ آیا ہے بے غلام، غلام کا لفظ آیا ہے. ایک جگہ آتا ہے وہ امیر ہوں گے، ایک جگہ آتا ہے وہ امام ہوں گے. یہ سب صفات ہیں ان کی، نام گنانے کے ساتھ صفات 1 2 3 4 5 گنا دیے گئے. مطلب یہ کہ یہ صفات ان کے اندر پائی جائیں گی. یہ کوئی پوسٹ نہیں ہے، کوئی منصب نہیں ہے کہ جو چاہے آ کے اس پر براجمان ہو جائے، بیٹھ جائے اور دعویٰ کر دے کہ میں مہدی ہوں. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صفات ہیں. ان صفات کو گنانے کے بعد اللہ کے نبی نے ان کی خوبیاں جو بیان کی ہیں، ایک علامت ایسی بتائی ان کی، ایک علامت ایسی بتائی ان کی کہ پوری دنیا مل کے اگر اس کی نقالی کرنا چاہے کر ہی نہیں سکتی ہے، ممکن ہی نہیں ہے. ایک صفت ایسی بتائی، اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ جھوٹے مدعیان مہدویت آتے رہیں گے. کوئی چنچل گوڑا میں، کوئی مہدی پٹنم میں، کوئی جبن پور میں، اور کوئی دلی میں، کوئی بمبئی میں، کوئی دربھنگا بہار میں. نہ معلوم کیسے کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے رہیں گے مہدویت کے نام پر. اللہ کے نبی نے بتایا دیکھو تمہیں ایک ایسی علامت بتا کے جا رہا ہوں، پوری دنیا مل کر کے اس کی نقالی کرنا چاہے ممکن نہیں ہے نقالی کر سکے. کیا بتایا اللہ کے نبی نے؟ بتایا کہ جب مہدی کا ظہور ہوگا، ایک تو یہ بالکل اخیر زمانہ ہوگا، اب قیامت قریب آ چکی ہوگی، ایک تو اخیر زمانہ ہوگا، اور دوسرا کیا کہ ان کے کارنامے تو بہت ہوں گے. ان کے کارنامے، ان کے کام ہدایت کے، رہنمائی کے، ملت کو صحیح راستے پر چلانے کے، ان کی قربانیاں بہت ہوں گی. اسی سے لوگ ان کو پہچانیں گے. لیکن یاد رکھو انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا. حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا انہی کے زمانے میں. اللہ کے نبی نے بتایا نزول کی کیفیت کیا ہوگی. فجر کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت کہی جا چکی ہوگی، وہ مصلی پر آگے بڑھ چکے ہوں گے. حضرت مہدی مصلی پر آگے بڑھ چکے ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے، اقامت کہی جا چکی ہوگی. اسی دوران حضرت عیسیٰ ابن مریم 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اتریں گے. کہاں اتریں گے؟ دمشق کی جامع اموی میں، دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے. آسمان سے اتر کے وہ آئیں گے مینارے پر. جب آسمان سے اترے تھے مسجد میں بھی آ سکتے تھے، لیکن نہیں. اب دنیا جو دارالاسباب ہے، جہاں ہر چیز سسٹمیٹک ہے، تو دارالاسباب میں اس سسٹم میں آنے کے بعد مینارے پر اتر جائیں گے. اب وہاں آواز لگائیں گے سلم سلم. لوگ دیکھیں گے کھلی آنکھوں سے کہ صاحب یہ آدمی چڑھا کیسے؟ یقیناً یہ آسمان سے ہی آیا ہے. اس لیے کہ چڑھنے والا اگر چڑھ سکتا ہے جس راستے سے، تو وہی راستہ اترنے کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہاں چڑھنے کا امکان نہیں تو اترنے کا بھی امکان نہیں. مینارے پر آ کر آواز لگائیں گے سلم سلم، سیڑھی لاؤ. سیڑھی لائی جائے گی. اب ان کو سیڑھی لگا کے اتارا جائے گا. آئیں گے، کیفیت یہ ہوگی اقامت کہی جا چکی ہے، مہدی نماز کے لیے آگے بڑھ چکے ہیں. کچھ لوگ انہیں اتار کے لائیں گے. حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو اس وقت میں حضرت مہدی پلٹ کر ینقصو کا لفظ آتا ہے بخاری شریف میں، یاد رکھیے گا کہ ینقصو، وہ اپنے الٹے پاؤں
پلٹیں گے، حضرت عیسیٰ سے کہیں گے کہ تعال صلی لنا، آئیے آپ ہمیں نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ منع کریں گے کہ نہیں، یہ اقامت آپ کے لیے کہی ہے، تکریمت اللہ لہذہ الامہ، اس امت کی کرامت، اس امت کی شرافت، اس امت کی نجابت کے لیے حضرت عیسیٰ کہیں گے اقامت آپ کے لیے کہی گئے، نماز آپ پڑھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ نبی ہونے کے باوجود اس امت کے ایک امتی کے پیچھے نماز ادا کریں گے، یہ ہے امت کی کرامت اور شرافت۔ حضرت مہدی کے زمانے میں کیا صرف مہدی ہی نیک ہوں گے؟ نہیں صاحب، روایات کے اندر آتا ہے اس طرح کے نیک ایک دو نہیں، تقریباً 400 سے زیادہ لوگ ہوں گے اس طرح کے نیک، لیکن ان کے اندر حضرت مہدی کو فوقیت حاصل ہوگی اپنے ہدایت یافتہ کارناموں کی وجہ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اب حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ ایک ساتھ جو ان کی زندگی گزرے گی، کسی روایت میں 5 آتا ہے، کسی روایت میں 7 آتا ہے، اور دونوں کو جمع کر دیا جائے تو 9 سال کی مدت ہوتی ہے، اس سے اوپر کی مدت نہیں جاتی ہے، یعنی 5 7 یا 9 سال یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت مہدی کا انتقال ہوگا، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اور اب خلافت حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ یہ کیفیت بتائیے، میں بتا یہ رہا تھا اس واقعے کو سنا کر کے کہ مہدی کی جو سب سے بڑی علامت بتائی گئی ہے وہ کیا بتائی گئی ہے؟ وہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ مہدی آخر الزماں وہ ہوں گے کہ جن کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا آسمان سے۔ اب دیکھیے اس دنیا میں اس کا امکان ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا پیدا ہو جائے کہ جس کا نام محمد ہو، اس کے والد کا نام عبداللہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے، وہ سادات کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، ایسا ممکن ہے کہ وہ سید ہو اور صحیح النسل ہو، ایسا بھی ممکن ہے، ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ یہ جتنے کارنامے بتائے جا رہے ہیں وہ اس کو اپنے اوپر چسپاں کرنے میں، فٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ سارے کام ممکن ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو نہیں ممکن ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ کو آسمان سے اتار لے، یہ تو نہیں ممکن ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس علامت کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ مہدی آخر الزماں کی سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ ان کے زمانے میں عیسیٰ آسمان سے اتریں گے۔ اب دیکھیے ڈیفرنس، فرق دونوں میں، مہدی پیدا ہوں گے، ابھی پیدا ہوئے نہیں، مہدی اپنے کارناموں سے پہچانے جائیں گے، ان کے کام کیا ہیں بنیادی وہ بتا دیے گئے۔ مہدی لوگوں کے درمیان آ کے جب حالات حد سے زیادہ خراب ہوں گے کہ ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا، تو اب لوگوں کو ایمان پر، اسلام پر باقی رکھنے کی محنت کریں گے، لوگ ان پر ایمان نہیں لائیں گے بلکہ لوگ ان کے ہاتھ دستے حق پرست پر بیعت کریں گے۔ ایمان تو ہمارا اللہ کے نبی پر آخر الزماں پر ہے، ایمان لانے کی دعوت نہیں دیں گے، اسلام پر قائم اور دائم رہنے کی دعوت دیں گے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو جائے جو ان علامتوں کو اپنے اوپر فٹ کرنے میں، چسپاں کرنے میں، وہ لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے، ایسا ممکن ہے۔ لیکن یہ تو نہیں ممکن ہے نا کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان سے اتار لے۔ حضرت عیسیٰ کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ پیدا ہو چکے ہیں، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کی طرف سے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، وہ اس امت میں سے نہیں ہے، اس امت میں آئیں گے۔ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے نا، تو حضرت عیسیٰ پیدا ہو چکے،
اور اللہ نے ان کو محفوظ آسمان پر بلایا ہے، وہ آسمان پر باحیات ہیں۔ حضرت مہدی کی تصدیق، ان کی مہدی آخر الزمان کی تصدیق جو ہوگی وہ اس شخص کے ہوتے ہوگی جو اس امت سے نہیں ہے بلکہ بنی اسرائیلی نبی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ پیدا ہوں گے نہیں بلکہ نازل ہوں گے، آسمان سے اتریں گے۔ ان کی کیفیت، ان کی نوعیت، ان کی حیثیت، ان کی شخصیت آپ یاد رکھیں، ہر چیز ایسی جدا گانا ہے پوری دنیا میں، سب کچھ ممکن ہے، لیکن عیسیٰ ابن مریم بننا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے کہ عیسیٰ ابن مریم جزاک اللہ، ابھی ذرا آخر میں دیجیے گا۔ تو عیسیٰ ابن مریم کون ہے؟ آپ ذرا غور تو کیجئے، توجہ تو دیجئے، کون ہے عیسیٰ ابن مریم؟ عیسیٰ ابن مریم بننا پوری دنیا میں ممکن نہیں ہے کسی کے لیے۔ حضرت آدم بلا ماں اور بلا باپ کے پیدا ہوئے، یاد ہے نہیں آیا؟ معلوم نہیں معلوم ہے جی؟ حضرت آدم بغیر ماں اور بغیر، بولیے، بلا ماں بلا باپ کے پیدا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ بلا باپ کے صرف ماں سے پیدا ہوئے، وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے، نفخہ جبریلی سے پیدا ہوئے۔ اللہ نے ان کو کلمۃ القاہا الی مریم وروح منہ کا خطاب دیا ہے۔ اب بتائیے، بلا ماں باپ کے اس زمانے میں پیدا ہونا ہے ممکن ہے کیا جی؟ آپ لوگ بلا ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں نا؟ بلا ماں باپ کے پیدا ہونا ممکن ہے اس زمانے میں؟ اللہ نے بتایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، جیسے بلا ماں باپ کے پیدا ہونا ممکن نہیں، اب بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا ہونا ممکن نہیں۔ عیسیٰ کے لیے ابن مریم کی نسبت دنیا میں سب سے زیادہ قابل قدر، سب سے زیادہ قابل فخر، سب سے زیادہ باعزت عیسیٰ ابن مریم ہونا، سب سے زیادہ قابل فخر، سب سے زیادہ باعزت ہونا ہے۔ یہ ایسا لقب ہے، آپ کے لیے ایسی صفت ہے۔ لیکن آج اگر بلا باپ کے کوئی پیدا ہو جائے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ کیا دنیا میں اس سے بڑا کوئی دھبا ہوگا اس کے لیے؟ اگر کوئی کہے کہ میرے والد نہیں ہیں تو اسے کیا کہیں گے؟ اب اسے آپ یہ کہیں گے تم امریکی ہو سکتے ہو، لندنی ہو سکتے ہو، اسرائیلی ہو سکتے ہو، شریف آدمی تو نہیں ہو سکتے ہو تم۔ بلا باپ کے پیدا ہونا اس زمانے میں دھبا، بدترین دھبا، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا عیب، حضرت عیسیٰ کے لیے سب سے بڑا فخر۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم وہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے مہدی آخر الزمان کے لیے کیسی نشانی منتخب کی ہے۔ مہدی آخر الزمان کے تصدیق اس طرح سے ہوگی کہ ان کے زمانے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول آسمان سے ہوگا۔ میں نے بتایا نا کہ اس زمانے میں مہدی کوئی ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو بنا سکتا ہے، لیکن اپنے مہدی آخر الزمان ہونے کے دعوے کے لیے کیا عیسیٰ ابن مریم کو لا سکتا ہے؟ ممکن ہے اس کے لیے؟ کبھی نہیں ممکن ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ آخری نشانی بنائی کہ آپ کی سب سے بڑی علامت، سب سے بڑی نشانی یہ ہے مہدی آخر الزمان کے کہ آپ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا آسمان سے نزول ہوگا۔ اللہ نے ایک نشانی زمین سے رکھی، دوسری نشانی اپنے ہاتھ میں رکھی کہ اس پر کسی کی بس نہیں چل سکتی، کوئی اس کا نمونہ نہیں پیش کر سکتا، کوئی اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا، کوئی اس جیسا اپنے آپ کو بنانا چاہے تو بنا نہیں سکتا ہے۔
اللہ کے نبی نے یہ ایسی دو علامتیں بتائی ہیں، پیش کی ہیں. آپ کہاں توجہ دے رہے ہیں؟ سامنے بیٹھے تو ادھر توجہ دیجئے. آپ چاروں طرف دیکھیں گے میٹر نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کے. کیا علامتیں بتائی اللہ کے نبی نے کہ یہ دونوں علامتیں جب ملیں گی تب جا کر کے مہدی آخر الزماں کا دعویٰ صحیح، اور وہ دعویٰ کریں گے ہی نہیں. یہ علامت پائی جائے گی تو ان کے لیے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لوگ خود بخود پہچانیں گے. میرے بھائی، یہ تھے مہدی آخر الزماں اور یہ تھے حضرت عیسیٰ ابن مریم. اللہ کے نبی نے اخیر زمانے میں ان دونوں کے آنے کی خبر دیے، پیشین گوئی نہیں کی ہے. اور یہ دونوں کیا کریں گے؟ آ کر کے دونوں کا کام ہوگا کہ اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے، اسلام پر چلائیں گے. حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو وَيَدْعُ النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ، وہ اپنی نبوت کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دیں گے، بلکہ اللہ کے نبی جو دین پیش کر کے گئے ہیں وہ اسی پر لوگوں کا ایمان قائم دائم رکھیں گے. وہ اس امت کے لیے نبی کی حیثیت سے نہیں، اس امت کے لیے صرف خلیفہ اور ایک حاکم کی حیثیت سے ہوں گے. یحکم بشریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے. یہ تھے حضرت مہدی اور یہ تھے حضرت عیسیٰ. اب ذرا پلٹ کر کے غور کریں کہ آج کے زمانے میں جن لوگوں نے جن لوگوں کو مہدی مانا ہے، کیا یہ صفات ان کے اندر پائی جاتی ہیں یا پایا جانا ممکن ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو سید محمد جون پوری کو مہدی مانتے ہیں اور منواتے ہیں. ان سے میں کہوں گا کہ میرے بھائی، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اللہ نے آپ کو سوجھ بوجھ دی ہے. مہدی آخر الزماں کے جو کارنامے ہیں ان میں سے کوئی ایک کام بھی ذرا تم سید محمد جون پوری کے اندر دکھا دو. تمہارے بنانے سے وہ مہدی نہیں بن جائیں گے. سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ان کے زمانے میں ہوگا. کیا ممکن ہے؟ تم دکھا دو. اب ان سے جب بات نہیں بن پڑی، جب ان سے ہو نہیں سکا، تو اب لومڑی کو انگور کھٹے نظر آنے لگے. اب لومڑی کو انگور کھٹے نظر آنے لگے اور اب انہوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ مہدی اور عیسیٰ ایک زمانے میں کبھی جمع ہی نہیں ہو سکتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام اور ایمان یہ تمہارے میں کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتا ہے. تم اپنے اس کفر کو، اپنے اس زندگی کو، اپنے اس الہاد کو اسلام کا نام مت دو، اپنی جہالت کو کوسو. دیکھو ہم نے جو کچھ لیا ہے، الفاظ بھی ہم نے وہ لیے ہیں کہ جو اللہ کے نبی سے لے کر کے آج تک ہمارے پاس تواتر کے ساتھ مسلسل نقل ہوتا ہوا چلا آیا ہے. اس میں انقطاع نہیں ہے. ان الفاظ کے معانی، ان معانی کو بھی ہم نے وہاں سے لیا ہے کہ جو اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کو، انہوں نے تابعین کو، انہوں نے تبع تابعین کو، اور یہ کے بعد دیگرے ان الفاظ کے معانی جو نقل ہوتے ہوئے ہمارے تک آئے ہیں، ہم نے معانی بھی وہ لیے ہیں. الفاظ بھی ہمارے منقطع نہیں، معانی بھی منقطع نہیں، ان کی تفہیم بھی منقطع نہیں اور ان کی تعلیم بھی منقطع نہیں. اس وقت سے لے کر کے آج تک پوری امت کا اس کے اوپر اتفاق اور اتحاد ہوتا ہوا چلا آیا ہے کہ مہدی آخر الزماں کی جو سب سے بڑی علامت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے زمانے میں عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا. اور تم کہتے ہو کہیں نہیں، ہماری نظروں میں آؤ، ہماری نظروں میں آؤ تو ہم دکھائیں تمہیں خطا تمہاری کہ تم بھی کہو کہ ہاں کچھ ہے. بخاری شریف کی روایتیں، مسلم شریف کی روایتیں، ابو داؤد شریف کی روایتیں، ابن ماجہ کی روایتیں، اور دنیا میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اللہ کے نبی کے بعد جمع احادیث کا سلسلہ جب سے ہوا ہے اس وقت سے لے کر کے اور اخیر وقت تک کوئی کتاب خالی نہیں ان علامتوں سے.
اب اگر چمگادڑ اس زمانے میں دعویٰ کر دے رات میں آ کر کہ صاحب دن کا وجود ہی نہیں ہے، تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ ایسی ہاسپٹل میں جا کے اپنی آنکھ کا علاج کراؤ، سورج کو مت کوسو۔ سورج کو جب تم نے دیکھا ہی نہیں، تمہاری آنکھ میں بینائی نہیں، تمہیں دیکھنے کی قوت نہیں، صلاحیت نہیں، تمہارا ایمان مردہ ہو چکا ہے، پسمردہ ہو چکا ہے، تو صرف اعمال کا اور ڈھانچے کا نام اسلام نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ چیلنج کرنا شروع کر دیا کہ کوئی روایت ہی نہیں ہے، ہم دکھانے کے لیے موجود ہیں صاحب، آؤ دکھائیں۔ 2 دن سے تربیتی کیمپ لگا، اس کیمپ میں بے شمار علماء شریک رہے ہیں۔ ذرا تائید کر کے مجمع کو بتاؤ مسلمانوں، ہاتھ اٹھا کر کے، روایتیں ہم نے دکھائی ہیں نہیں دکھائی ہیں؟ جو کیمپ میں رہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ دکھائی نہیں دکھائی ہیں؟ ان کے معانی کو بھی بتایا نہیں بتایا ہے؟ اور بتاؤ کہ کیا ان روایتوں کا جو معنی مطلب ہم نے بتایا ہے، سکھایا ہے، سجھایا ہے، اس کے علاوہ کچھ بن بھی سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے۔ ساری روایتیں ہم نے دکھا دی ہیں۔ اب میں اپنے ان نوجوانوں کو یہ بتانا چاہوں گا، انہوں نے چیلنج کیا ہے، ان کو میں چیلنج کے طور پر نہیں بلکہ ان کو ہمدردی، ناصحانہ اور بے خواہی اور شریعت کے معمولات اور معاملات پر عمل کرتے ہوئے ان کو دعوت دوں گا اس بات کی طرف کہ وہ اپنی جہالت کو دور کریں اور علم کی روشنی میں دیکھیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تمام احادیث اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ حضرت مہدی کے مہدی آخر الزماں ہونے کی تصدیق یہ اس بات کے اوپر موقوف ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے زمانے میں اتریں گے، نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم یہ کون ہے؟ یہ میں بتا چکا۔ ذرا ایک مہدویوں کے ایک اور بڑے بھائی کا پتہ دیتا چلوں۔ سید محمد جون پوری کے بعد ایک شخص مرزا غلام احمد قادیانی نام کا انگریزوں کا دلال اور ایجنٹ کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ صاحب سید محمد جون پوری نہیں ہے مہدی، مہدی آخر الزماں میں بن کر کے آیا ہوں۔ ان مہدویوں کو جو سید محمد جون پوری کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، ہمیں چیلنج دے رہے ہیں، انہیں ڈوب مرنا چاہیے۔ ذرا جا کے قادیانی سے پوچھیں کہ تو کہاں سے نکل آیا بھائی، کس سوراخ سے؟ وہاں نہیں جائیں گے، قادیانیوں سے بات نہیں کریں گے، انہیں چیلنج نہیں دیں گے۔ مسلمانوں، آپ کو انہوں نے آج کمزور سمجھا ہے تو انہوں نے آپ کو چیلنج دیا ہے، اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے یہ اسٹیج لگایا گیا ہے کہ یاد رکھو، چیلنج کا لفظ بھول جاؤ، ورنہ اتنی طاقت ہے ہمارے پاس، ہمارے دلائل میں اتنی قوت ہے۔ آج اسٹیج یہاں لگ رہا ہے، کل تمہارے دروازے پر ہم اسٹیج لگانا جانتے ہیں۔ دلائل میں ہمارے الحمدللہ کہیں سے کہیں تک کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کھڑا ہوا، کہنے لگا صاحب اب میں مہدی آخر الزماں بن کر کے آیا ہوں۔ یہ سید محمد جون پوری کے ماننے والے حیدرآباد، بنگلور، کہاں کہاں کھوہ اور دیہاتوں میں پھیلے ہوئے ہیں، ذرا جا کے اس کی خبر لیں۔ وہ کیا کہتا ہے صاحب؟ وہ یہ کہتا ہے جب اس سے کہا گیا کہ تم مہدی بن کر کے آ گئے تو عیسیٰ کہاں؟ تو کہنے لگا میں ہی مہدی بھی ہوں، میں ہی عیسیٰ بھی ہوں، دونوں ہی میں ہوں۔ یعنی ایک کو پیدا ہونا اور ایک کو آسمان سے آنا، زمین آسمان کے قلابے ملا کے کہنے لگا کہ صاحب دونوں میں ہی ہوں۔ یہ کتنا پاورفل آدمی تھا، اس کو ایک لطیفے کے اندر سناؤں میں، لیکن وہ حقیقت ہے، لطیفے کے انداز میں سنا رہا ہوں، حقیقت ہے۔ اتنا پاورفل آدمی تھا، یہ ایک آنکھ کا کانا تھا۔ کانا سمجھ رہے ہیں؟ اینچا بھینگا جس کو بولتے ہیں، ایک آنکھ سے دکھائی نہ دے، ایک آنکھ کا بھینگا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور ہے، لاہور کی مارکیٹ میں جا رہا تھا، جب ادھر سے گیا تو دیکھا ادھر کی ساری دکانیں بند ہیں، ادھر کی کھلی ہوئی ہیں۔ جب واپس آیا تو دیکھا کہ اب ادھر کی بند ہو گئی، ادھر کی کھل گئی۔
تو کہنے لگا واہ واہ کیسی آٹومیٹک مارکیٹ ہے، جاؤ تو ادھر کی بند ادھر کی کھلی رہے، واپس آؤ تو ادھر کی کھل جائے ادھر کی بند ہو جائے۔ یہ ایک آنکھ کا بھینگا کا کانا تھا۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ جو ایک آنکھ کا بھینگا ہو کانا ہو تو اس کی سمجھ کتنی بھینگی ہوگی کتنی کانی ہوگی۔ اسی عقل سے اسی سمجھ سے یہ کہتا ہے کہ صاحب میں ہی مہدی بھی ہوں میں ہی عیسیٰ بھی ہوں۔ مہدی کا کیا نام ہوگا؟ محمد بن عبداللہ، اس کا نام غلام احمد قادیانی۔ دونوں میں کوئی جوڑ ہے جی؟ اور عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ کی نسبت مریم ماں کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ ان کے باپ نہیں ہیں۔ اور اس کے ماں کا نام بتاؤں کیا تھا، یاد کر لیں گے آپ؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماں کا نام تھا چراغ بی بی عرف گھسیٹی۔ کیا نام تھا؟ چراغ بی بی عرف گھسیٹی۔ چراغ بی بی عرف گھسیٹی کا بیٹا غلام احمد قادیانی مہدویوں، سید محمد جون پوری کو ماننے والوں، مہدی آخر الزمان کا سرٹیفکیٹ دینے والوں، مجھے چیلنج دینے والوں، ڈوب مرو، تمہارے مہدی کے سامنے یہ کھڑا ہو گیا ہے غلام احمد قادیانی۔ وہ کہتا وہ ناکارہ، میں مہدی بن کر کے آ گیا ہوں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی انگریزوں کا ایجنٹ تھا، دلال تھا، یہ غدار ابن غدار تھا، شرابی تھا، عیاش تھا۔ کون سا عیب تھا جو اس کے اندر نہ پائی جا رہی ہے؟ لیکن انگریزوں کی طاقت، انگریزوں کی پہنچ، انہوں نے دیکھا کہ جب سید محمد جون پوری کے ماننے والے عقل سے پیدل ہو کر مہدی آخر الزمان منوا سکتے ہیں تو یہ چراغ بی بی کے لڑکے کو ہم مہدی آخر الزمان کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ انہوں نے کھڑا کر دیا مرزا غلام قادیانی کو، وہ بھی کھس کم جہاں پاک دنیا سے چلا گیا۔ اب ایک تیسرا شخص آ گیا شکیل بن حنیف، اس نے دیکھا کہ پنجاب سے ایک کھڑا ہوا دعویٰ کیا مہدویت کا اور کامیاب ہو گیا، ایک کھڑا ہوا جبل پور میں حیدرآباد میں جا کے کامیاب ہو گیا، تو بہار کو یہ شرافت کیوں نہ حاصل ہو صاحب؟ وہ بہار دربھنگا کا رہنے والا وہاں سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا سید محمد جون پوری بھی ناکارہ، مرزا قادیانی بھی ناکارہ، اب تو میں بن کر کے آ گیا مہدی۔ اس سے کہا گیا جب تو مہدی ہو گیا تو عیسیٰ کہاں؟ تو کہنے لگا وہی، کہنے لگا کہ جب مرزا مہدی اور عیسیٰ ہو سکتا تو میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ چنانچہ وہی ڈفلی اس نے بجانی شروع کر دی کہ میں ہی مہدی بھی ہوں میں ہی عیسیٰ بھی ہوں۔ اب آپ بتائیے کہ فتنے کس طرح سے آ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے اسلام کی ہدایت کے لیے ان دو شخصیات کو علامت بتائی تھی۔ میرے دوستو اب فتنے اس طرح سے آ رہے ہیں جو اسلام کے لیے ضلالت بن کر کے آ رہے ہیں، گمراہی بن کر کے آ رہے ہیں۔ یہ مہدویت اور یہ شکیلیت، ہمیں معلوم ہوا آپ کے حیدرآباد میں بے شمار نوجوان شکیل کے ہاتھ پر مرتد ہو رہے ہیں، زندیق بن رہے ہیں۔ ابا حضور نمازی ہیں، صف اول میں آتے ہیں، حاجی ہیں، دیندار ہیں، بیٹے کے جسم کی فکر کی، تعلیم کی فکر کی، معاف کیجئے گا عقیدے کی فکر نہیں کی، تو پتا چلا کہ بیٹا مرتد ہو کر کے شکیلی ہو چکا ہے۔ اب یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ آج آپ کے وہاں حیدرآباد میں مہدویت کے 3 دعوے دار ہیں، مہدویت کے 3 دعوے دار ہیں، اور ایسا بھی ممکن ہے کوئی اور جھانک رہا ہو اب اور آنے کے لیے۔ سید محمد جون پوری، مرزا غلام احمد قادیانی اور شکیل بن حنیف، یہ 3 مہدویت کے دعوے دار ہیں۔ میرے دوستو اللہ کے نبی نے جس راستے پہ چھوڑا ہے کیا کہا تھا؟ آپ نے بتایا تھا یہ امت اگر قرآن و حدیث کو پکڑے ہوئے ہے تو ممکن نہیں ہے کہ ضلالت اس کے قریب آ جائے، بھٹک جائے، ہو نہیں سکتا ہے۔ اس کے شروع میں اللہ کے نبی ہیں، درمیان میں مہدی، اور ان کے ساتھ اخیر میں حضرت
عیسیٰ، یہ 3 شخصیات ہیں. اس امت کا حال یہ ہو رہا ہے، ہمارے درمیان نماز پڑھنے والا، ہمارا مصلی، مسجدیں ہماری آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. جب عقیدے پر محنت نہیں کی گئی تو ہمارا نوجوان ہمارے ہاتھ سے نکل کے اب کہیں مہدویت کا شکار ہو رہا ہے، کہیں قادیانیت کا شکار ہو رہا ہے، کہیں شکیلیت کا شکار ہو رہا ہے. میرے دوستو، کیا یہ ناٹک یوں ہی چلتا رہے گا یا سلسلہ بند کیا جائے گا؟ بولو، بند کیا جانا چاہیے نہیں جی؟ اگر بند کیا جانا ہے تو بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ الحمدللہ پورا مجمع تیار ہے. اب طریقہ کار بتانا ان علماء کا کام ہے. دیکھو، سب سے پہلا طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں. سب سے پہلا طریقہ، ان فتنوں کا سب سے پہلا سدے باب اور کامیاب طریقہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں جہاں رہیں، جس پوسٹ پر رہیں، جس زمین پر رہیں، جس مرحلے میں رہیں، جس حال میں بھی رہیں، آپ کہیں رہیں، پہلا کام یہ ہے، اگر آپ کا تعلق اہل علم اور علماء سے ہے تو دنیا کا کوئی فتنہ آپ کے ایمان پر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے. عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ بچے ہو تو، جوان ہو تو، بوڑھے ہو تو، منسٹر ہو تو، مسٹر ہو تو، ماسٹر ہو تو، تاجر ہو تو، جس مرحلے میں ہو، دنیا کے جس خطے میں ہو، اگر آپ کا رابطہ علماء اسلام سے ہے اور مضبوط ہے تو انشاءاللہ دنیا کا کوئی فتنہ آپ کے ایمان کو مجروح نہیں کر سکتا ہے. اور اگر یاد رکھیے، آپ کا رابطہ علماء سے کٹ گیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے ایمان کو بچا نہیں سکتی ہے. تو علماء سے مربوط رہیں گے نہیں رہیں گے جی؟ زبان سے نہیں، اپنے عمل اور ہاتھ سے بھی تائید کیجیے، ہاتھ اٹھا کے. انشاءاللہ زندگی کے جس مرحلے میں جہاں کہیں ہوں گے ہم، پہلا کام یہ ہوگا کہ ہمارا گہرا تعلق اہل علم اور علماء سے ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علماء فرشتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، میں یہ سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا ہوں، یہ بے گناہ ہیں. یاد رکھو، یہ بشر ہیں، انسان ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، ان سے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ سب کچھ ہیں. ان کو ہم نے انسان مانا ہے، ساری خرابیاں پائی جا سکتی ہیں، لیکن علم کی ایک ایسی قوت ہے جو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان کو بھی اور آپ کو بھی آپ کے عقیدے کو کبھی مجروح نہیں ہونے دے گی. علم کی ایک ایسی قوت ہے. کیوں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کا وارث اس زمانے میں اگر کوئی ہے تو یہ علماء ہی ہیں. تو بیٹے کو اپنے باپ کے، اپنے دادا کی وراثت کی فکر اتنی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہماری زمین کا 1 انچ دبا کے دیکھ لے، پوری زندگی کورٹ میں نہیں، سپریم کورٹ تک مقدمہ لڑ کے گزار دیں گے، لیکن دادا کی 1 انچ زمین پر قبضہ ہونے نہیں دیں گے. تو یہ علماء بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ فتنے جتنے بھی آئیں، جیسے بھی آئیں، یہ نبی کے وارث ہیں. ان فتنوں کو کبھی بڑھنے اور پنپنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. تو آپ کا ربط رہے گا اہل علم سے، علماء سے. یہ پہلی بات ہے. یہ پہلا آپ کے سامنے فارمولہ میں نے پیش کیا ہے. دوسرا فارمولہ، اس کے اوپر زیادہ روشنی نہیں ڈالنا چاہتا میں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، آپ کے حیدرآباد کو دنیا اور پوری ملت اسلامیہ کا دھڑکتا ہوا دل دارالعلوم دیوبند کی تائید حاصل ہے، اور اس کی برانچ یہاں موجود ہے، جس کے بینر تلے، جس کے جھنڈے تلے آپ ہم اس وقت جمع ہیں. اور یہ نام ہے مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ. یہ دارالعلوم دیوبند کی شاخ ہے، یاد رکھیں. یہ آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے، گویا دارالعلوم دیوبند کا یہ کمرہ ہے یہاں موجود محفوظ. میرے دوستو، یہ اب آپ کی ہماری یہ اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ اس پودے کو اتنا
اتنا تناور کریں کہ کوئی بھی فتنہ ہماری گلیوں میں پنپنے نہ پائے. یہ کیا ہے مجلس تحفظ خدمت نبوت؟ میں نے بتایا کہ ملت اسلامیہ کا دھڑکتا ہوا دل دارالعلوم دیوبند آپ کے لیے فکر مند ہے. اسی طرح سے فکر مند ہے جیسے آپ کے والد محترم، آپ کے سرپرست آپ کے لیے فکر ہوا کرتے ہیں. دارالعلوم دیوبند کو جیسے جیسے یہ خبریں پہنچ رہی ہیں کہ فتنوں نے آندھرا پردیش کو، تلنگانہ کو اپنا آماج گاہ بنانا شروع کر دیا ہے، دارالعلوم دیوبند جہاں پوری دنیا کے لیے فکر مند رہتا ہے تو آپ کے لیے بھی فکر مند ہے. اور اسی فکر کا ثبوت دینے کے لیے آج اہل علم اور علماء کے بڑے مجمع میں محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا ابو القاسم صاحب مدثر اللہ العالی کا گھنٹوں پر خطاب ہوا ہے. آپ نے سنا نہیں سنا؟ ارے ان لوگوں نے نہیں سنا، جنہوں نے سنا وہ تو اٹھا دیں ہاتھ. تائیدی اتنے لوگ تائید کرنے والے ہیں. محتمم صاحب کی تشریف آوری ہی اسی لیے ہوئی ہے کہ میرے دوستو، آپ کے وہاں یہ جو پود لگایا گیا ہے، آپ اس سے مربوط رہ کر یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ایسا تناور درخت بنائیں گے جو پورے آندھرا اور اپنی ریاستی حدود میں سب کو یہ سایہ فراہم کرے گا انشاءاللہ. میرے دوستو، افسوس کی بات یہ ہے جب مجھے سننے میں یہ آتا ہے کہ حیدرآباد پڑھا لکھا علاقہ اور پڑھے لکھے علاقوں میں یہ شکیل بن حنیف کے ماننے والے اس طرح کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. ابھی میں جب اس کے واقعات حکایات سناؤں تو آپ ہنسیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو مہدی آخر الزماں جو آئیں گے تو ان کا نام، ان کا کام، ان کی جائے ولادت اور ان کے ساتھ بیعت ہونا، لوگوں کا مربوط رہنا، لوگوں کے لیے اصلاحی کام کرنا، ساری چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک ایک چیز قرآن نے واضح سے واضح تر کر کے بتا دیا. احادیث مبارکہ اس کی تائید کرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں. اس میں ایک علامت آتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، پہلے مہدی کا ظہور ہوگا، پہلے مہدی کا ظہور ہوگا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا. نہیں صاحب، پہلے مہدی کا ظہور ہوگا، اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا. دجال کا خروج ہوگا. اسی لیے میں نے تھوڑا سا توقف کیا کہ یاد کر لیں آپ. حضرت مہدی امت کو ہدایت پر چلانے کی فکر کریں گے، لیکن حالات اتنے ابتر سے ابتر ہوتے ہوئے جائیں گے کہ دجال انہی حالات میں نکل آئے گا. اب جب دجال نکل کر کے آئے گا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کے مقابلے کے لیے اتر کر کے آئیں گے. کیوں صاحب؟ کیوں؟ اس لیے کہ دجال امت محمدیہ سے نہیں ہوگا. دجال وہ اسرائیلی ہوگا، یہودی ہوگا. تو یہودی ہوگا تو اس کو مارنے کے لیے، اسرائیلی ہوگا تو اس کو مارنے کے لیے کون آئے گا؟ بنی اسرائیلی نبی آئیں گے. ہمارے نبی، ہمارے مہدی جو آئیں گے وہ اصلاح ہذہ الامہ، اس امت کی اصلاح کے لیے آئیں گے. حضرت عیسیٰ کا جو نزول ہوگا وہ اصلاح امت نصارہ کے لیے ہوگا، ان کے لیے آئیں گے. دجال کا جب خروج ہوگا، ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم اتر کر کے آئیں گے اور اسے قتل کریں گے. حضرت عیسیٰ کی سانس جہاں تک جائے گی وہاں تک جتنے کافر ہوں گے سانس سے ہی مر جائیں گے. اتنی قوت ہوگی ان کی قوت قدسیہ میں. لیکن اس کے باوجود دجال کو قتل کریں گے اور دکھائیں گے لوگوں کو، دیکھو اب یہ ہلاک ہو گیا. وہ آخری فتنہ ہوگا، دجال سب سے آخری فتنہ ہوگا. دجال کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا ایک گدھا ہوگا، تو اس کی کچھ کیفیات علامات بتائی گئی ہیں کہ وہ 70 باع کا ہوگا، 70 ہاتھ کا ہوگا. مرزا قادیانی سے پوچھا گیا کہ بھائی تو مہدی بھی ہو گیا، عیسیٰ بھی ہو گیا، تو دجال کون ہے؟ تو کہنے لگا کہ دجال یہ انگریز ہے. کون ہے دجال؟ انگریز ہیں، عیسائی پادری، عیسائی دجال ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ چلو تو مہدی ہو گیا، عیسیٰ ہو گیا اور دجال بن گئے یہ انگریز، تو دجال کا گدھا کون سا ہوگا؟ تو کہنے لگا یہ ریل گاڑی جو چلی ہے نا، ٹرین ریل گاڑی، یہ دجال کا گدھا ہے.
ریل گاڑی دجال کا اس زمانے میں ابھی نئی ریل گاڑی چلی تھی، نئی ریل گاڑی چلی تھی، بڑی سواری تھی، تو کہنے لگا ریل گاڑی دجال کا گدھا ہے۔ اتفاق کی بات دیکھیے، قدرت کا انتظام، جب یہ مرا لاہور میں اور ہیضے کی بیماری میں مبتلا ہو کے مرا، جب مرا تو اسے اسی مال گاڑی کے ڈبے میں جس میں کتے اور خنزیر لاد کر کے لائے جاتے ہیں، سواری گاڑی میں تو نہیں آ سکتا تھا چونکہ ہیضے کی بیماری میں مرا تھا، تو مال گاڑی کے ڈبے میں لاد کے لایا گیا۔ تب لوگوں کے سمجھ میں آیا کہ یہ ریل گاڑی کو دجال کا گدھا کیوں کہا؟ بہی شانو بہی شوکت کرایہ دے کے چڑھتا ہے، یہ تھا دجال، ریل گاڑی پر چڑھ کر کے آ رہا ہے۔ ایک قادیانی ایک دفعہ مجھ سے ملا، مجھے کچھ تھوڑی سی تفریح سوجھی، میں نے کہا کہاں جانا ہے صاحب؟ اس نے بتایا کہ صاحب مجھے فلاں جگہ تک جانا ہے، لدھیانے تک جانا ہے۔ میں نے کہا اچھا ایک کام کرو، چلو ٹکٹ لیتے ہیں۔ جب وہ ٹکٹ لینے کے قریب ہوا تو میں نے کہا کہ آپ اسٹیشن ماسٹر سے یہ کہیے گا کہ مجھے دجال کے گدھے کا ٹکٹ دے دو، دجال کے گدھے کا ٹکٹ دے دو۔ کہنے لگا یہ کیسے کہوں گا میں نے کہا آپ کے مرزا جی نے تو ریل گاڑی کو دجال کا گدھا کہا ہے نا، تو ذرا ایک ہی دفعہ اس نام سے ٹکٹ لے کے بتاؤ، تو ابھی ریل کا ماسٹر جو اسٹیشن ماسٹر تمہیں مار مار کے گنجا بنا دے گا، یہ تمہیں دے گا ٹکٹ؟ نہیں دے گا۔ اچھا صاحب، جب شکیل بن حنیف آیا، اس سے پوچھا گیا کہ اچھا بھائی تو مہدی ہو گیا، تو عیسیٰ بھی ہو گیا، دونوں ہو گیا، تو یہ تو بتاؤ دجال کون ہے؟ تو یہ انگریز کو نہیں بتاتا ہے، یہ کہنے لگا کہ امریکہ اور فرانس ان دونوں کو ملا دو تو یہ دونوں دجال بن جائیں گے۔ یعنی مرزا نے دجال کسی اور کو بتایا اور شکیل بن حنیف پٹی کیا پڑھا رہا ہے، امریکہ اور فرانس یہ دونوں دجال ہو گئے۔ تو دجال کا گدھا کون ہے بھائی؟ تو کہنے لگا ہوائی جہاز جو آج کل چلا ہوا ہے نا، یہ دجال کا گدھا ہے۔ تو اب یہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہائی ٹیک سٹی میں اور وپرو کمپنی میں اور کہاں کے یہ منسٹران اور اس کے چلانے والے جو آفیسران یہ جو چلا کرتے ہیں ہوائی جہاز پر اڑتے ہیں، تو کس پر اڑ رہے ہیں آج کل؟ یہ دجال کے گدھے پر اڑ رہے ہیں نا۔ تو ذرا ایئر لائنز والوں سے کہیں کہ مجھے دجال کے گدھے کا ٹکٹ دینا، تو ابھی ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ ایک نے ریل گاڑی کو دجال کا گدھا منوایا، دوسرے نے ہوائی جہاز کو دجال کا گدھا منوایا۔ اب یہ جو سید محمد جبل پوری کو ماننے والے چیخ رہے چلا رہے ہیں اور مہدی آخر الزمان بتا رہے ہیں، ذرا یہ بتائیں کہ دجال کون ہے اور دجال کا گدھا کون ہے، کیا ہے؟ یہ چیلنج تو کر رہے ہیں کہ کوئی روایت نہیں ہے کہ مہدی اور عیسیٰ ایک ساتھ آئیں گے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ دجال تو آئے گا نا، تو پتہ یہ چلا کہ ان کے ماننے والے یہ خود ہی دجال ہوئے جا رہے ہیں، یعنی حق اور باطل کو گڑمٹ کرتے جا رہے ہیں۔ یہ جہالت کے اندر مبتلا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے امت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو علامات بتائے ہیں وہ کبھی مشتبہ نہیں ہو سکتے، مشکوک نہیں ہو سکتے، ظن کا وہاں تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا ہے وہ ایسے ہی پورا ہوگا۔ زمین و آسمان اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، لیکن اللہ کی اور اللہ کے نبی کی کہی ہوئی بات کبھی اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتی ہے۔ میرے دوستوں، ایک نے آ کے ریل گاڑی کو دجال کا گدھا منوا لیا، دوسرے نے ہوائی جہاز کو گدھا منوا لیا، اب تیسرا کوئی آئے گا۔ اگر اسی طرح سے روش چلتی رہی مہدویت کے آنے کی اور مسیح بننے کی، تو تیسرا کوئی آئے گا، کسی اور کو دجال کا گدھا منوائے گا، مہدی اور عیسیٰ بنے گا۔ اس وقت شکیل کے متبعین بتائیں، مرزا قادیانی کے پیروکار بتائیں، سید محمد جبل پوری کے پیروکار بتائیں کہ یہ کہاں جا کے ڈوب مریں گے جب اب کوئی تیسرا چوتھا آ جائے گا میدان میں۔ تو
پتا چلے گا کہ ایمان پر یہ پہلے بھی نہیں تھے، اب بھی نہیں ہے، آئندہ بھی یہ رہنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ چوتھا آئے گا تو ان کو بلائے گا کہ ان سب کو چھوڑو میری طرف آؤ۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے ایمان مکمل، اسلام مکمل، دین مکمل، قرآن مکمل، ہدایت کے لیے اب تمہارے پاس کوئی اور شخص نہیں آئے گا۔ ہدایت تمہیں چاہیے تو قرآن اور حدیث میں ہے۔ اب آسمان کی طرف مت دیکھو کہ کوئی اور آنے والا ہے۔ ہمارا قرآن مکمل، ہمارا اسلام مکمل، تو ہمیں کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے مسلمانوں؟ اللہ کے نبی نے ہم کو قیامت تک کے لیے وہ دلائل دیے ہیں، وہ برہان دیے ہیں، ان کے اندر وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے کہ یاد رکھو یہ دنیا کے کسی گوشے میں یا پوری دنیا پر، ساری دنیا پر ان کی حکمرانی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے نبی نے جو دلائل و براہین دیے ہیں یہ کبھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مقابلہ کریں گے تو کل بھی ذلیل تھے، آج بھی ذلیل ہیں، آئندہ بھی ذلیل رہیں گے، پوری دنیا انہیں مل کے عزت نہیں دے سکتی ہے۔ ہمارے نبی نے جو دلائل اور براہین دیے ہیں ان کے اندر ایسی قوت ہے، ایسی جامعیت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب شوق سے کہو مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہمیں کسی اور کا انتظار نہیں ہے۔ اس کے اوپر فخر ہونا چاہیے، ہمیں اس پر ہمیں گرو ہونا چاہیے، اس کے اوپر ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس کا ہر راستہ شاہ راہ کی طرح سے ہے، اس میں کجی نہیں، اس میں کوتاہی نہیں، اس میں کہیں اندھیرا نہیں، روشنی ہی روشنی ہے جس پر ہمارے نبی چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان چیزوں کو ہمارے نہ جاننے کی وجہ سے یہ طرح طرح کی جو میڈک آ رہے ہیں اپنی اپنی بولیاں بول کر، اور یہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ کے وہاں یہ قائم مجلس تحفظ ختم نبوت الحمدللہ عقیدے کے اسی جزو سے محنت کر رہی ہے، اور پورے آندھرا میں اور پوری ریاست میں محنت کر رہی ہے۔ آپ کا تعاون شامل حال رہے گا تو انشاءاللہ یہ پودا، یہ شجر سایہ دار بن کر، یہ شجر سایہ دار بن کر ملت کے ایک ایک فرد اور مسلمانوں کے ایک ایک آدمی کی رہنمائی کرے گا انشاءاللہ پوری ریاست کے اندر۔ مجھے بتانا یہ تھا کہ فتنوں کے تعلق سے یہ جو فتنے آ رہے ہیں آپ کے ایمان کو متاثر کر رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس کے لیے جو مضبوط محنتیں کی جا رہی ہیں، ابھی یہ مولانا مرتضی صاحب جو ہمارے ہاتھ میں دے رہے تھے، جو کتابچہ دے رہے تھے، میں آپ کو بتاؤں ایک کتابچہ ترتیب دیا گیا ہے، یعنی اس کے میٹیریل نئے نہیں ہیں، سب پرانے ہیں، انداز ترتیب تھوڑا سا نیا ہے جو آپ کے اس زمانے کے لحاظ سے ہے، سوال و جواب کے انداز میں اسلامی عقائد و معلومات، اسلامی عقائد و معلومات کے تعلق سے الحمدللہ اردو میں بھی شائع ہو چکی ہے یہ کتاب، اور مولانا اس کا تیلگو کر کے لائے ہیں، وہی آپ کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ تیلگو میں بھی ترجمہ ہو گیا، ایک ہفتے کے اندر ترجمہ ہوا ہے۔ جس کو اردو میں چاہیے، جس کو تیلگو میں چاہیے، جس کو انگلش میں چاہیے، جس کو ہندی میں چاہیے، جس کو بنگلہ میں چاہیے، جس کو ملیالم میں چاہیے، آپ اپنے مجلس کے ذمہ داران سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ کتابچہ کامیاب اور کارگر ثابت ہوگا، اور اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، اپنا اور اپنے نوجوانوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے خاندان کا ایمان محفوظ کریں۔ پہلے فتنے ایسے آتے تھے کہ فتنہ کہنا آسان تھا، اب فتنے ایسے آ رہے ہیں کہ ان کو فتنہ کہنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ کیوں صاحب؟ اس لیے کہ روح کا تعلق تو ڈسکنیکٹ، انہوں نے اعمال کو بہت مضبوط کر لیا اپنے، یعنی جسم اور ڈھانچہ، یہ شکیلی جتنے ہوتے ہیں نا
ان کو پہچاننا بھی مشکل ہوتا ہے. کرتا پجامہ, ٹوپی, نمازیں, عبادت, ساری چیزیں اسی طرح سے انہی حالات میں, کبھی تبلیغی جماعت میں گھس کر اور کبھی ان لوگوں میں گھس کر جن کا دینی بیک گراؤنڈ مضبوط نہیں, ان میں گھس کر یہ علامات قیامت پڑھواتے ہیں, اور پڑھوانے کے بعد جب اس کا ایمان متزلزل ہونے لگتا ہے تو اس کو یہ شکیل بن حنیف سے لے جا کے مربوط کرا دیتے ہیں. اب بتائیے کہ جب فتنے ان شکلوں میں آنے لگے تو ایمان کا محافظ تو بس اللہ ہی ہو سکتا ہے. اس میں ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مہدی کے آنے کا زمانہ ہو گیا. کیوں میرے دوستو, یاد رکھو, گناہگار صحیح امت رسول تو ہیں, ہزار کانٹوں میں ادنا سا ایک پھول تو ہیں. اس گئے گزرے زمانے میں بھی الحمدللہ ایمان اتنا مضبوط ہے, اتنا محفوظ ہے کہ میں کیا کیا چیزیں شمار کراؤں. میں مثال دیا کرتا ہوں, ایمان اتنا محفوظ ہے, اتنا مضبوط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پاک لے کر آئے, قرآن پاک کی عزت, اس کا وقار, اس کا احترام, اس کے الفاظ کی حفاظت حفظ کے ذریعے, احادیث مبارکہ کے ذریعے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, ان تفصیلات کی طرف نہیں جاتا. آپ غور کیجئے کہ قرآن پاک کو اگر نسبت لگ گئی جزودان سے, کپڑے سے, قرآن پاک جزودان میں رکھا جاتا ہے نا, وہ کپڑا ہوتا ہے, وہی کپڑا ہمارے بدن پر ہو, جب ہم چاہتے ہیں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, جب چاہتے ہیں رونت دیتے ہیں, پاؤں تلے رونت دیتے ہیں, کوئی اس کا احترام نہیں ہوتا ہے. لیکن وہی کپڑا اگر قرآن پاک کا جزودان بن جائے اور قرآن سے نسبت لگ جائے تو کیا آپ میں کوئی ایسا بے حس ہے کہ پاؤں سے روندنے کی جرات کر سکتا ہے؟ بولیے. لکڑی ہے, یہ لکڑی کہیں کرسی بن کے آتی ہے, ہم بیٹھتے ہیں, کہیں میز بن کر کے آتا ہے, پاؤں تلے رونت دیتے ہیں, کہیں یہ چارپائی بن کے آتا ہے, اس پر لیٹتے ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے, لکڑی کا بنایا جا سکتا ہے. لیکن یہی لکڑی اگر اس کو رحل بننے کی نسبت حاصل ہو گئی قرآن پاک سے, قرآن پاک کے لیے رحل بنا دیا گیا. ایمان اتنا مضبوط, اتنا محفوظ, اتنا طاقتور ہے کہ آپ بتائیے کیا کوئی ایسا بے حس ہے آپ میں کہ جو رحل کو اپنے پاؤں تلے روندنے کی جرات کر سکے؟ بلکہ اگر کوئی کرے تو آپ برداشت کر لیں گے کیا؟ بولیے, برداشت کر پائیں گے آپ؟ یہ اینٹ ہے, اس اینٹ سے یہ حال تعمیر ہوا ہے. وہی اینٹ ہمارے مکان میں آ کے لگتا ہے, مکان بنتا ہے. وہی اینٹ آ کے مسجد میں لگ گئے, اس اینٹ کو نسبت حاصل ہو گئی اس مکان سے جس کو مسجد کہا جاتا ہے, جس کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ منورہ کے اندر بنایا تھا. ہمارے مکان کی اینٹ کو کوئی اٹھا لے جائے, چور چور کر دے, توہین کرے, جو چاہے کر لے, ہم اس کو برداشت کر لیں گے, ہمیں توجہ بھی نہیں ہوگی اس کی طرف. لیکن کیا مسجد کی ایک اینٹ کی کوئی توہین کر سکتا ہے کیا؟ بولیے. جوتا پہن کے مسجد میں چلنے کی کوئی جرات کرے گا آپ میں سے؟ یا کوئی جرات کرے تو ایسے بے حس کو آپ برداشت کر لیں گے کیا؟ کھینچ کے جھاپڑ ماریں گے وہیں کہ بےہودے یہ اینٹ ہے, اس کو نسبت لگ گئی اس سے جس کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا, اس کو نسبت لگ گئی اس سے جس کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. یاد رکھو, نسبت لگ گئی تو اس کا بھی ادب و احترام ہمارے دل و دماغ میں اتنا پیوست ہے کہ اس کی توہین کو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. ایمان اتنا محفوظ ہے, اتنا مضبوط ہے. تو یہ میڈک کی طرح یہ جو مہدویت کے نام پر یہ کودنے والے آ رہے ہیں, ان کی کہاں گنجائش ہے بھائی؟ یہ کیا ضرورت ہے ابھی؟ اسی لیے میں نے بتایا, یاد رکھو کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. اس زمانے میں
یقیناً علامات قیامت کچھ پائی جا رہی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مہدی آخر الزماں کے ظہور کا زمانہ آ گیا ہو۔ ابھی ایمان اتنا محفوظ، قرآن اتنا محفوظ۔ اللہ کا شکر ہے کہ قرآن پاک کا کیا کوئی ایک شوشہ، ایک نقطہ، کوئی ایک زیر زبر بھی کہیں نقصان ہوا ہے کیا؟ جب سے نبی سے آیا آج تک الحمدللہ ابھی ایسے حالات نہیں آئے ہیں۔ تو ایمان مسلمانوں کا الحمدللہ مضبوط ہے، محفوظ ہے۔ یہ فتنے جو آ رہے ہیں آپ کو ورغلا رہے ہیں، ان سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ میں نے بتا دیا۔ ان علماء کرام کے دامن سے آپ وابستہ رہیں گے، کوئی فتنہ آپ کا بال بیکا کرنے نہیں پائے گا۔ ان کا دامن چھوٹ گیا تو آپ کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی ہے۔ یہ شیطان کے چیلے کہاں لے جا کے آپ کو دے ماریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اپنی بھیجی ہوئی شریعت پر مکمل عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور شریعت کے جو محافظین ہیں ان سے وابستہ رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، ابھی آپ